ہم نے پچھلے 12-14 ماہ میں بہت کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کو کسی نہ کسی حد تک بحال کرے. اس میں ہمیں اندرونی جو اقدامات ہیں اس میں تو کامیابی بہت ہوئی، لیکن جو بزنس پلان ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے ہے اور جس کے بغیر آگے پی آئی اے بڑھ نہیں سکتی، اس پہ ہماری کوئی زیادہ کامیابی اس لیے نہیں مل پائی کہ ایک تو ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپے کا جو فرق تھا اس میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، آئل پرائسز میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے دنیا میں اس کو بہت نقصان ہو چکا ہے. سو جہاز ہوں گے تو آپ کی ایئر لائن چلے گی نا. اب جو لیس ہو رہے ہیں وہ جہاز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت زور لگایا ہے، بلکہ جو پہلے جہاز لیز پہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس مانگے جا رہے ہیں. دیکھیں ایئر انڈیا ڈوب گئی تھی تو انہوں نے ٹاٹا کے حوالے کی ہے، اس نے 450 نئے جہازوں کا آرڈر دیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا آرڈر ہے. ساؤتھ افریقہ کی ایئر لائن ڈوب گئی تھی، 7 جہاز باقی بچے تھے، انہوں نے بھی اس کو ریسٹرکچر کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے آئے. آپ کو پی آئی اے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لانا ہی پڑے گا. گارنٹی ہونی چاہیے کہ کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو اور ان کو ان کی تنخواہ اور مرات ملتی رہے، لیکن آپ پی آئی اے کو کلیئر کریں. جو پی آئی اے کا موجودہ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے اس کے انٹرنیشنل روٹس، جو اب دوبارہ نہیں کسی کو مل سکتے. ہمارے پاس جو جہاز ہیں 32-33، ان میں سے 27-28 فلائنگ کر رہے ہیں، ان سے کام نہیں چلے گا کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ گلف کی طاقتور ایئر لائنز کے ساتھ ہو گیا ہے. ان کے پاس بے پناہ ریسورس ہے، ان کا جو فائنینشیل مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ آپ کے پی آئی اے کے روٹس ہیں اور 24 کروڑ جو آپ کے لوگ ہیں، اور پھر جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ پی آئی اے کو پریفر کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ پی آئی اے ڈیلیور کرے. ہم نے ریفارمز بڑی کی ہیں، ہم 2 777 ریکور کر کے لے کے آئے ہیں، ایک A320 لائے ہیں، سیٹیں امپروو کی ہیں، کھانا امپروو کیا ہے، پنکچویلٹی کچھ بہتر کی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے ان کاموں سے پی آئی اے نے چلنا نہیں ہے. اگر ہم نے اسے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کی صف میں دوبارہ شامل کرنا ہے تو پھر پرائیویٹ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی اور آپریشن پرائیویٹ سیکٹر کو دینا پڑے گا. انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی، تو ابھی کل ہی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ایویشن ہے اس میں کراچی، اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بات کی گئی. یہ پلان کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں دنیا میں آپ کوئی ملک دیکھ لیں جس نے ترقی کی ہے یا جو ترقی کر رہا ہے تیزی سے، انہوں نے اپنے جو ایئرپورٹس ہیں وہ سرکار نہیں چلاتی، انہوں نے وہاں پہ لے کے آئے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ آپریٹر. دنیا میں اب کمپنیز ہیں جو بیسٹ آپریٹ کرتی ہیں ایئرپورٹس کو، اس کی ایکسپرٹیز بن گئی ہوئی ہیں. ہمارے جو ایئرپورٹ ہیں یہ تو بسوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور پورا زور لگا کے دیکھ لیا یہ ہم ان کو امپروو نہیں کر سکے کیونکہ لگی بدی تنخواہ مجھے آ رہی ہے، میری مرضی کام کروں نہ کروں آپ مجھے ہلا بھی نہیں سکتے. اور 100 مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ. 3 ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ نہ بیچے جائیں گے نہ گروی رکھے جائیں گے، 1% بھی کچھ نہیں بکے گا، سب ریاست پاکستان کی ملکیت رہے گا. 25-30 سال کے لیے ایک آپریٹر آئے گا کمپیٹیٹو بڈنگ کے بعد، اور وہ آ کے یہاں پہ اپ فرنٹ کوئی اماؤنٹ دے گا جو بھی طے ہوگی، اور پھر کچھ پر اینم پاکستان کو پے کرے گا. یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا ایئرپورٹ پر، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایئرپورٹ بنائے گا، اور جب ٹائم پورا ہوگا تو وہ چلا جائے گا اور دوسرا آ جائے گا. جو بھی اس وقت لوگ ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے. اسلام آباد ایئرپورٹ کو سب سے پہلے کیا جائے گا، یہ آسان کام ہے کیونکہ یہاں پہ جو کنسیشنز ہیں ایئرپورٹ پہ وہ ان کی کوئی لمبے چوڑے کانٹریکٹس موجود نہیں ہیں. 12 پارٹیز اب تک بیسٹ کمپنیز دنیا کی آ گئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم RFP جانے سے پہلے دے جائیں، یعنی اخبار میں اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ یہ ہم آفر کر رہے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کمرشل ایئرپورٹس کتنے ہیں اور کتنے آپریشنل ہیں؟ سر ٹوٹل ایئرپورٹ تو ہمارے 42 ہیں، 11 ہیں جہاں پہ کمرشل فلائٹس نہیں ہو رہی ہیں. اب اس کی وجہ بھی میں خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ اگلا سوال پوچھیں تاکہ وقت بچ جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ بنائے گئے ہیں وہ سارے پیشہ وارانہ بنیادوں پہ نہیں بنائے گئے. بعض ایئرپورٹ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی. بعض ایئرپورٹ ایسے بنائے گئے ہیں کہ جب پلان کیا پالیسی میکرز نے، جیسے مظفر آباد کا ایئرپورٹ ہے، تو یہ نہیں سوچا کہ اس کی تو ایکسپینشن ہی نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ تو کوئی کمرشل پلین اتر نہیں سکے گا، بنا دیا. یورپ، UK، US، یہ جو روٹس ہیں یہ ہمارے بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کیا اقدامات؟ یہ بند تو آپ کو پتہ نا ایک جاہل وزیر کے جاہلانہ بیان کی وجہ سے بند ہوئے تھے اور پوری دنیا میں ہمارا اس نے تماشا بنوا دیا تھا اس سٹیٹمنٹ نے. مگر وہ اتنی سیریس سٹیٹمنٹ تھی کہ اس کے بعد بڑی تباہی ہوئی اور ہماری فلائٹس پاکستان کو جو تھی اجازت ہی نہیں ملی. اب صورت یہ ہے لیٹسٹ، میں لمبی بات میں نہیں جاتا،
اور یہ میں آپ کو بتا دوں صرف یوکے کا روٹ، ایک یوکے کا 70 بلین ریونیو کا لاس ہے پر اینم. 70 ارب کا ریونیو آتا ہے ایک یوکے کے روٹ سے. سب سے پہلے ریزیوم ہوگی فلائٹس یوکے کی، اس کے بعد یو ایس کی ہوں گی اور پھر آخر میں ای یو کی ہوں گی. پی آئی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اور ایک منافع بخش ادارہ بننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر تو پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ ہم کر جائیں، یعنی آنے والی گورنمنٹ کر لے، جو روڈ میپ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو 1 سال میں ہو جائے گی. اور اس سے آگے زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر، یعنی آج سے 3 سال کے بعد یہ پی آئی اے بالکل ٹیک آف کر چکی ہوگی. اگر اس کی آپ اگلے 8-10 مہینے میں ریسٹرکچرنگ کر جاتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں لاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی حماقت نہیں کرتے، کوئی سیاست نہیں آتی اس کے اندر، اور میرٹ بیسڈ رہتا ہے سارا کچھ،